خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مخالفتوں، مصیبتوں اور مشکلات کے باوجود دن رات اسلام کی سچائیوں اور اس کے نور کو پھیلانے کی جد و جہد فرما رہے تھے۔ ہم لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس غم میں اپنی جان گھلا ڈالیں گے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ مختلف روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ کو معلوم ہوا کہ ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے اس طرح گزر رہا ہے کہ وہ صبح ہونے سے پہلے روانہ ہو جائے گا، حالانکہ آپ دن بھر کے تھکے ہوئے اور ستائے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روانہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض پورا کرنے کے لیے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ یہی آپ کی دن رات کی کوششیں تھیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جن کے مقدر میں اسلام کی سعادت تھی، انہوں نے ایمان قبول کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لی اور اپنے دلوں کو نور ایمانی سے جگمگا لیا، روشن کر لیا۔ لیکن انہی میں سے کچھ ایسے بھی ضدی، ہٹ درم اور بدقسمت لوگ تھے جنہوں نے کلمہ حق قبول کرنے کی بجائے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ دین اسلام اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد کی حدوں کو پھلانگ گئے تھے، اور آپ کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ اسلام کے اس پودے کو جڑ اور بنیاد سے ہی اکھاڑ پھینکنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان میں سچائی اور حق کی تڑپ اور جستجو ایک فطری بات ہے، لیکن جب وہی شخص ذاتی فائدوں، بری عادتوں، کم نظری اور گھٹیا پن کا مزاج پیدا کر لیتا ہے تو وہ حق اور سچائی کا اس طرح مخالف ہو جاتا ہے کہ پھر بڑی سے بڑی سچائی بھی نہ اس کے دل میں اترتی ہے، نہ کانوں سے سنائی دیتی ہے، اور نہ آنکھیں اس کا مشاہدہ کر سکتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہیے۔ جن کے دلوں میں اور ان کی روحوں میں سچائی قبول کرنے کی اہلیت ہوگی، وہ اس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں گے۔